السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز تراویح کے فضائل و احکام۔ برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں نماز تراویح کے فضائل و احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ مسلمانوں، تراویح، قیام اللیل اور تہجد دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اسی نماز کو رمضان کے علاوہ مہینوں میں قیام اللیل اور تہجد کہا جاتا ہے، جو رات کے پچھلے پہر میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں اسے تراویح کہا جاتا ہے، اور یہ بالعموم عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ ویسے یہ نماز رات کے اول وقت، اوسط اور آخر تمام حصوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نفل نماز ہے اور نفل نمازوں میں اسے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس عبادت کی ترغیب مختلف طریقوں سے دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اپنے نیک اور محبوب بندوں کی صفات حسنہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اہل ایمان کی نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی وہ رات کے پچھلے پہر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکم دیا کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ محو خواب ہوں تو تم نماز پڑھو، تم جنت میں بحفاظت داخل ہو جاؤ گے۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اس نماز کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان میں قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قضاعہ کا ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھوں، رمضان میں قیام کروں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ان اعمال پر ہوگا تو وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تراویح باجماعت افضل ہے۔ گرچہ تراویح کی نماز تنہا پڑھنی بھی جائز ہے، مگر اسے باجماعت ادا کرنا تنہا پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باجماعت پڑھائی ہے، اور باجماعت پڑھنے کی فضیلت اپنی زبان مبارکہ سے بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، لیکن آپ نے تقریباً مہینہ بھر تراویح نہ پڑھائی، البتہ جب رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23ویں رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1/3 رات تک قیام اللیل پڑھائی، اور جب 6 راتیں باقی رہ گئی، یعنی 24ویں رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح نہ پڑھائی، اور جب 5 راتیں باقی بچیں، یعنی 25ویں رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آدھی رات تک قیام اللیل پڑھایا۔ ہم نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، کاش کہ آپ اس رات کا قیام اور بڑھا دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب بندہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے رات بھر کا قیام لکھا جاتا ہے، پھر جب 4 راتیں باقی رہ گئی،
یعنی 26ویں رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، ازواج مطہرات اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور ہمیں قیام اللیل پڑھائی، اور قیام اس قدر لمبا کیا کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ راوی نے سوال کیا کہ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سحری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مہینہ یعنی 28، 29، 30 کی راتوں میں ہمیں قیام اللیل نہ پڑھائی۔ تعداد تراویح، صحیح حدیثوں سے قیام اللیل یعنی تراویح وتر سمیت 11 رکعت ثابت ہے۔ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ تراویح میں قرات، تراویح کی نماز میں خاص صورتوں یا متعین آیتوں کے پڑھنے کا ذکر حدیثوں میں نہیں ملتا، تاہم متعدد روایتوں اور آثار صحابہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی قرات لمبی ہونی چاہیے تاکہ قیام دیر تک ہو سکے۔ اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ اگر مقتدیوں کے تھکنے یا اکتانے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ قرات لمبی کرے، کیونکہ تراویح میں طول قیام افضل ہے۔ بعض مساجد کے ائمہ قرات میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ کلمات سمجھ میں نہیں آتے ہیں، صرف یعلمون تعلمون سنائی دیتا ہے۔ قرات کا یہ طریقہ نہ یہ کہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کے استہزاء کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ جتنا بھی پڑھے ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھیں۔ تراویح میں عورتوں کی جماعت، خواتین بھی تراویح کی نماز باجماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ مسجدوں میں ان کے لیے علیحدہ انتظام اور وہ شرعی حجاب اور اسلامی آداب و اخلاق کا لحاظ کرتے ہوئے سادگی اور وقار کے ساتھ مسجدوں میں آئیں۔ اگر عورتیں علیحدہ جماعت کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پڑھی لکھی عورت ان کی امامت کرا سکتی ہے۔ مخصوص حالت میں مرد بھی عورتوں کی مستقل جماعت کی امامت کر سکتے ہیں، جیسا کہ طبرانی اور مسند ابو یعلا میں مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کی خواتین کی امامت کرائی تھی۔ وتر سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے 3 بار سبحان الملک القدوس کہنا مسنون ہے۔ تیسری مرتبہ اس دعا کا آخری حصہ کھینچ کر کہنا چاہیے۔ نیز امام دارقطنی نے تیسری مرتبہ اس دعا کے ساتھ رب الملائکۃ والروح کا اضافہ روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تراویح اور قیام اللیل کی توفیق بخشے اور اس کے اجر و ثواب سے ہم سب کو بہرور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔